لاہور یونیورسٹی میں چند روز قبل ایک واقعہ سامنے آیا ہے جس میں لڑکی نے لڑکے کو گلے لگا کر پرپوز کیا ہے۔ بھنگیوں کے ہاں یہی پرپوز کرنے کا طریقہ ہے، بھنگوں اور چماروں کے ہاں عزت دار لوگ پرپوز کرتے ہیں، اپنے والدین کو بھیجتے ہیں لڑکی والوں کے گھر، لڑکی کے ابا سے بات چیت ہوتی ہے، وہ بتاتے ہیں بیٹا کیا کس مقصد کے لیے آئے ہو، تو لڑکے کے والدین یہ لڑکا بتا دیتا ہے بھائی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ سے میرا رشتہ ہو جائے آپ کے گھر میں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکا اگر مناسب ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اور عزت دار لوگ اپنی بیٹیوں کی چاہت کا بھی خیال کرتے ہیں، جو ان کی بچیوں کی خواہش ہوتی ہے اس کا بھی خیال کرتے ہیں کہ بھئی بچی جہاں چاہتی ہے وہیں اس کی شادی کی جائے۔ تو یہ کن لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے؟ بولو، عزت دار لوگوں کا۔ بھنگیوں اور چماروں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جو سوچ کے بھنگی ہوتے ہیں، میں نے بتایا تھا نا پچھلے جمعے میں، کچھ عملاً بھنگی ہوتے ہیں وہ تو قدرت کی طرف سے ہے، کچھ کیا ہوتے ہیں سوچ کے چمار اور بھنگی۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ابا اور بھائی تو درمیان میں ہوتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، 2-4 بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو ابا کو بتا دیا جاتا ہے ایکسیپٹ کرنا ہے تو کر لیں، نہیں کرنا تو نہیں کریں۔ ان کے ابا سے نہیں پوچھا جاتا، بھائیوں سے نہیں پوچھا جاتا، خاندانی کوئی فیملی کوئی بیک گراؤنڈ ہے ہی نہیں نا ان کا۔ تو یہ بھی بھنگی ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ بھی بھنگی سوچ ہوتے ہیں کہ بیٹی سے پوچھا ہی نہیں، اس کی چاہت کا خیال ہی نہیں کیا اور اس کو زبردستی کسی کے حوالے کر دیا۔ یہ بھی سوچ کے کیا ہوتے ہیں جن کو اتنی غیرت نہیں ہے، اتنی حیا نہیں ہے کہ آپ کسی کی زندگی کا فیصلہ کر رہے ہو، کم از کم اس کی رائے کا تو خیال کرو۔ یہ بھی بہت جاہلوں میں ہو رہا ہے، بیٹی پر اپنی رائے زبردستی مسلط کر کے تھوپ دی جاتی ہے کہ یہیں تیری شادی ہوگی، بس کرنی ہے تو کر ورنہ بیٹھی رہے۔ ان کو بھی کیا بولتے ہیں؟ یہ بھی گدھے ہوتے ہیں، ان کو کیا بولتے ہیں؟ گدھے، جن میں تھوڑی سی بھی سینس نہیں ہے کہ آپ گن پوائنٹ پہ اس کو ایسی جگہ بھیج رہے ہو جہاں وہ نہیں چاہتی۔ تو یہ دونوں افراط اور تفریط ہے۔ یہ لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے گلے مل رہے ہیں، اگر ان کو ایک دوسرے کو پرپوز کرنا تھا ویسے بتاتے بھائی میں آپ سے شادی کرنا گلے مل لیے تو اب شادی کرنے کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے، جب گلے مل ہی لیے تو اب اس تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ تو اگر یہ عزت دار لوگ ہوتے، لڑکے کو لڑکی پسند آتی تو وہ پہلے اس کے والدین سے بات کرتا، والدین بھی پرکھتے کہ یہ بیوقوف تو نہیں بنا رہا بچیوں کو، ہماری بچیوں، کیونکہ لڑکے بیوقوف بناتے ہیں، تو والدین بھی عزت دار ہوتے تو وہ بھی اس کو نوٹ کرتے، بھائی ہم سے بات کرو نا، ہماری بچی ہے، ہمیں پتہ ہے اس کے بارے میں زیادہ دائیں بات، کیونکہ شادی میاں بیوی کے ملاپ کا نام تھوڑی ہے، 2 خاندان ملتے ہیں نا آپس میں۔ تو اور اگر والدین خدا نخواستہ ان کے ظالم ہوتے تو یہ کورٹ کا راستہ اختیار کرتے، عدالت کا راستہ اختیار کرتے، بھائی کورٹ میں جا کے میرج کرو، پھر گلے ملتے رہو، اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ نہ آپ نے کورٹ میرج کی، نہ ارینج میرج کی، بغیر میرج کے آپ گلے مل رہے ہیں اور وہ بھی کھلے عام۔ تو یہ لوگ ہوتے ہیں سوچ کے بھنگی اور چمار، جن کی کوئی معاشرے میں عزت بولو نہیں ہوتی، یہ عزت دار لوگ نہیں ہوتے، تو ان پہ تھوکنا چاہیے اور قانونی کاروائی بھی کرنی چاہیے، FIR کٹوانی چاہیے۔ سنا ہے لاہور یونیورسٹی نے ان کو نکال دیا، بہت اچھا کام کیا۔ اب جو کہہ رہے ہیں نا ان کو واپس رکھا جائے، وہ سارے سوچ کے کیا ہیں؟ بھنگی۔ وہ چاہ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں یہ کلچر ہو، والدین اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، لڑکیوں سے گلے ملنے کے لیے بولو نہیں بھیجتے۔ والدین اپنی بچیوں کو یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اس لیے نہیں بھیجتے کہ ان سے لڑکے کیا ملیں، بولو گلے ملیں۔ تو ہمارے ملک میں یہ لبرلزم بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ اسمبلیوں میں بھی بہت سے لوگ، سب نہیں، بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑا نرم لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں، بچوں سے غلطی ہو گئی، کیا ہو گیا، کیوں نکالا جا رہا ہے؟ یہ چھوٹی غلطی نہیں ہوئی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اور یہی چاہتے ہیں لوگ جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں، ہمارے کلچر کے دشمن ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، جیسے یہ خود برباد ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں تم بھی برباد ہو جاؤ۔ ان کے کتوں کا کلچر چلتا ہے، کتے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جب ہوتے ہیں نا تو پھر بڑھاپے میں کتے پالنے پڑتے ہیں ان کو،
اولاد نہیں ملتی. ہمیں تو اللہ کا شکر ہے بچوں سے ہی فرصت نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں کتے کیوں نہیں پالتے آپ, ہمیں ضرورت نہیں, ہم نے انسان پالے ہوئے ہیں الحمدللہ, ان سے محبت مل جاتی ہے ہمیں الحمدللہ. ہمیں کتا پالنے کی ضرورت نہیں ہے, گورے کو ضرورت ہے کتے پالنے کی, نسل ہی نہیں ہے ان کی, کیونکہ 45-50 سال تک گرل فرینڈ کو پالا ہوتا ہے انہوں نے, پھر جا کے کہیں شادی وادی کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں وفا بھی کرتے ہیں. وہ تو اب رہ کیا گیا وفا کرنے کے لیے, ساری عمر تو گزر گئی آپ کی, نچڑ گئے سارے. نچڑنے کے بعد اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب بھرے ہوئے تھے تو اس وقت وفا کا خیال نہیں آیا, جب زرخیز تھے, تو بڑھاپے میں تو وفا ہی کرنی ہے نا, اب اور کیا رہ گیا وفا کے علاوہ. تو یہ بھنگیوں اور چماروں کا کلچر ہے, اس کو پروموٹ نہ کریں.